پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے خواجہ 2 سال تک 2 ماہ کے اندر جو عجائبات اور غرائبات آئے ہیں وہ تو آپ کی والدہ محترمہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ 2 سال تک تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، لیکن 2 ماہ جو آپ نے دودھ پیا ہے اس دودھ پینے کی حیت ایسی تھی کہ اس دودھ پینے کے معاملات میں بہت ساری چیزیں ہم نے مشاہدہ کی ہیں۔ ماہ نور ام الورا کیا آپ نے دیکھی؟ تو بولتی ہیں جب یہ دودھ پیتے تھے 2 مہینے تک تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھ کو سکون دے رہا ہے، کوئی مجھے چین دے رہا ہے، اور ایسی یہ کیفیت چلتی رہی۔ لیکن جب کچھ دن گزرے تھے تو تیسرے دن تو آپ کا عقیقہ ہوا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ دوسرے دن حضرت خواجہ غیاث الدین نے آپ کا عقیقہ کیا، اور جیسے ہی عقیقہ کرنا چاہا تو برجستہ یہ کہا اے ماہ نور ام الورا، تو نے اپنے لال کو پیدا کیا 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، اب بتا اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ پیارے خواجہ غیاث الدین کی ذہنی فکر کو دیکھو، آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، باپ نام کے لیے عالموں کے پاس اماموں کے پاس جا رہا ہے، نواسا آ گیا نانا دوڑ رہا ہے، بھانجا آ گیا ماموں کوشش کر رہا ہے، بھتیجا آ گیا چچا دوڑ پہ دوڑ لگا رہا نام بتاؤ نام رکھنا ہے۔ لیکن وہ ماں جس نے 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، بہت ساری تکلیفوں کو سہا، اس سے کوئی صلاح و مشورہ نہیں لیتا کہ بتا تو تیرے بیٹے کا نام کیا رکھا جائے؟ پیارے خواجہ غیاث الدین نے کسی اور سے مشورہ نہ لیا، ماہ نور ام الورا سے کہتے اے ماہ نور تو نے بچے کو جمع ہے، بہت ساری چیزیں تو نے دیکھی ہے، تو بھی تو اپنی آرزو بتا کہ اس بچے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ تو ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے میں سوتی تھی، خواب میں کوئی آ کر کے کہتا تھا اے ماہ نور یہ آنے والا جو آ رہا ہے اس کا نام کچھ اور مت رکھنا بلکہ اس کا نام معین الدین حسن رکھنا۔ یہ پیارے خواجہ معین الدین حسن ہیں جن کے نام کا انتخاب پہلے ہو چکا ہے۔ آپ کو دیکھا جائے باپ کی طرف سے تو حسینی پھول ہیں، ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو حسنی پھول ہیں، نجیف الطرفین ساداج کے چشم و چراغ ہیں۔ اور اس 2 سال دودھ پینے کے ایام میں جب پیارے خواجگاہ کے گھر کوئی عورت اپنے کم سین دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آتی اور وہ بچہ رونے لگتا تو پیارے خواجہ دودھ پینے والے حال میں اپنے ماں کے دودھ پینے والے لمحات سے اپنے منہ کو دور کر لیتے تھے اور کلمے کی انگلی سے اپنے ماں کو اشارہ کرتے اے میری ماں اس روتے ہوئے بچے کو دودھ پلا۔ ماہ نور ام الورا کہتی ہے میں اس آنے والی عورت کے بچے کو اپنے گود میں لیتی اور دودھ پلانے لگتی تو میرا بیٹا معین الدین حسن مسکراتا، میں ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے سمجھ جاتی کہ میرے یہ حال کو دیکھ کر کے میرا لال بہت خوش ہو رہا ہے۔ ارے وہ معین الدین جس کے بچپن کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس کے بچپن کا جواب کہاں کون کے پاس ہوگا؟ پیارے خواجگاہ نے تعلیم کو حاصل کیا، تعلیم کے حصول کے لیے کہیں اور آپ سفر نہیں کرتے ہیں، پہلی درسگاہ آپ کے ماں کی گود ہے اور دوسری درسگاہ آپ کے والد محترم کی تعلیم و تربیت ہے۔ دونوں ذاتوں نے آپ کو پڑھایا اور سنوارا اور نکھارا۔ 9 برس کی عمر میں ہمارے اور آپ کے پیارے خواجہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے نیشا پور، سمرقند اور بخارا کا سفر کیا ہے اور نیشا پور کے مدرسے میں ایک دن پیارے خواجگاہ اپنے کم سنی والے دور کے علم کو حاصل کر رہے ہیں تو کچھ بچوں نے کہا اپنے استاد سے
اے میرے استاذ معظم، سنگر سے آنے والا معین الدین حسن جو ہے یہ جناتوں کی جماعت سے ہے۔ کہا کیسے؟ کہا رات کی تاریکی جب ہو جاتی ہے تو معین الدین حسن کے پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے، اور اس نور اور اجالے کو دیکھنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے یہ معین الدین انسانوں کی جماعت سے نہیں بلکہ جناتوں کی جماعت سے ہے۔ تو کہا دیکھو میرے شاگردوں، معین الدین حسن کو کچھ کہنا نہیں، جب کبھی ایسی کیفیت ظاہر ہو، کوئی تم میں سے آ کر کے مجھ کو اشارہ کر دے۔ ایک رات ایسی آتی ہے معین الدین حسن کی پیشانی سے نور ہی نور، اجالا ہی اجالا دکھائی دیتا ہے۔ تو استاذوں کے پاس شاگرد پہنچے، استاذ نے خاموشی سے آ کر کے دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ چہرے معین الدین حسن سے، پیشانی معین الدین حسن سے حقیقت میں نور نکل رہا ہے۔ برجستہ شاگردوں کو پیچھے لیا اور کہا اے شاگردوں، معین الدین سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، یہ جناتوں کی جماعت سے نہیں، یہ انسانوں کی جماعت سے ہے، مگر یہ نور ان کا ذاتی نور نہیں ہے، یہ نور قرآن کا نور، صاحب قرآن کا نور ہے، کیونکہ صاحب قرآن ان کے جد کریم ہیں جو قرآن کو لائے ہیں، اور معین الدین کے سینے کے اندر قرآن رچا سجا بسا ہے۔ معین الدین کو معین الدین کے حال پر رہنے دو، کیونکہ معین الدین اللہ کے محبوبین بندوں میں ہے، جس کی پیشانی سے اس بات کی شہادت مل رہی ہے کہ معین الدین آگے بڑھ کر کے بہت کچھ شہرت حاصل کرنے والا